اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں بلدیاتی نظام کی بحالی کے لیے سابق بلدیاتی نمائندگان سراپا احتجاج ہیں۔ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ لوکل باڈیز کو اختیارات دیے جائیں تاکہ گراس روٹ لیول پر عوامی مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ عبدالرحمان سے بات کریں گے۔ عبدالرحمان بتائیے گا۔ اچھا، بات کی جائے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تو مئی 2019 میں جب بلدیاتی ادارے ختم کر کے نیا ایکٹ پاس کیا گیا تھا تو تب یہ انڈیا دیا گیا تھا کہ 6 ماہ کے دوران لازمی انتخابات ہو جائیں گے، نہیں ہوئے اور ابھی تک جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہر میں جو بیشتر مسائل ہیں، جو گراس روٹ لیول تک کے مسائل ہیں عوام کے، وہ حل نہیں ہو پا رہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے بلدیات موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں، سابق جو سی چیئرمین بھی رہے ہیں۔ سب بتائیے گا کن مسائل کا سامنا پبلک کو؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلدیاتی ادارے جو ہوتے ہیں نا، یہ بیسیکلی چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہوتے ہیں محلے کے، غریب آدمی کے، ان کو حل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ جب سے اس گورنمنٹ نے یہ بلدیاتی ادارے ختم کیے ہیں تو آپ ماشاءاللہ سارے فیصل آباد میں گھومتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی سیاست پر بھی گہری نظر ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کیا پوزیشن تھی اور اس وقت کیا پوزیشن ہے۔ حالات اس قدر خراب ہیں کہ نہ کوئی صفائی کا انتظام ہے، نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی سٹریٹ لائٹس چلتی ہیں۔ اگر کوئی جلتی ہے تو تھوڑی دیر بعد بجھ جاتی ہے، اگر وہ اس میں کرنٹ نہیں آ رہا یا اس میں بلب خراب ہو گیا۔ اگر کسی کو بولتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے۔ تو میں تو باب اختیار سے یہی مطالبہ کر سکتا ہوں کہ برائے مہربانی، جتنی سردی ہے آج کل، دھند کا راج ہے، رات کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، چوری ڈاکے زیادہ ریشو بڑھنے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ رات کو سٹریٹ لائٹس کا انتظام نہیں ہے۔ میری یونین کونسل میں محلہ اسلام نگر، مین بازار آپ چکر لگا لیں، آپ کو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی 30 سٹریٹ سائل لگی ہیں یا 40 لگی ہیں نا تو آپ کو 2 بھی نہیں چلتی نظر آئیں گی۔ تو اس لیے میں تو یہی کہتا ہوں کہ بے شک بلدیاتی الیکشن ابھی دیر ہے، نہیں کروائیں، لیکن لوگوں کے مسائل تو حل کریں نا۔ ابھی کسی آدمی کو پیدائشی سرٹیفکیٹ لینا ہے، کوئی بچے کا نام ادراج کرانا ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینا ہے تو کدھر چکر لگانے پڑتے ہیں۔ تو میں تو یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور ان کو توفیق دے کہ یہ عوام کے مسائل حل کریں۔ جہاں بلدیاتی ادارے غیر فعال ہونے کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جہاں پر اسٹریٹ لائٹس کا مسئلہ، وہیں پر جو پیدائش اموات کے سرٹیفکیٹ بنانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے، اور یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جلد از جلد انہیں بحال کیا جانا چاہیے۔ جی بہت شکریہ عبدالرحمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جھنگ کے آدھیوال قبرستان میں خستہ حالی دور کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ سامنے نہیں آئی تو امریکہ میں مقیم پاکستانی شہری نے بیڑا اٹھا لیا۔ فیصل خان نے والدین کی قبروں کی خستہ حالی دیکھتے ہوئے اپنے اخراجات سے قبرستان میں ترقیاتی کام شروع کروا دیے ہیں۔ مزید بات کریں گے اویس خان سے۔ اویس بتائیے گا۔ بالکل، جنگ میں حکومت پنجاب اور ضلع انتظامیہ تو قبرستانوں کی فلاح کے لیے اقدامات نہ کر سکی، لیکن امریکہ میں مقیم پاکستانی شہری جو ہے فیصل خان، ان کی جانب سے آدھیوال قبرستان کی تزئین و آرائش کا بیڑا اٹھایا گیا اور اس حوالے سے بڑی مالیت کے جو ہے وہ ترقیاتی پروجیکٹ جو ہیں وہ شروع کروا دیے گئے ہیں۔ میرے ساتھ فیصل خان موجود بھی، ان سے بات کریں گے۔ اسے بتائیے گا کیا کہیں گے اس پروجیکٹس کے حوالے سے جو آپ کی جانب سے شروع کروائے گئے، کیا دیکھتے ہیں اس کو کتنا فائدہ ملے گا؟ جی السلام علیکم۔ فرسٹ آف آل تھینکس فار ہیونگ می آن ای چینل۔ میں امریکہ میں رہتا ہوں اور مجھے آئے ہوئے تقریباً 1 سال ہونے والا ہے، اور 10 سال پہلے میں اس قبرستان میں آیا تھا۔ میری والد، والدہ اور میرے بھائی یہاں پہ مدفن ہیں۔ تو جب میں آیا تو مجھے یہاں پر آ کے بہت حالت غیر لگی اس قبرستان کی۔ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، کچھ لائٹنگ کا کوئی انتظام نہیں تھا، اندھیرا تھا بالکل، اور سیوریج کا کوئی ایسا نہیں تھا انتظام، اور ایسا لگتا تھا جیسے خوف آتا ہے اندر آتے ہوئے۔ اب دیکھا جائے تو میں نے جو کچھ بھی کیا یہ اپنے والدین کے لیے، ایصال ثواب کے لیے کیا ہے، اور اس میں جو جتنا میرے والدین مجھ سے محبت کرتے تھے، میرے خیال میں شاید میں جتنا بھی کر لوں ساری زندگی وہ تب بھی کم ہی رہے گا ان کے لیے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ یہاں پہ جنازے آتے ہیں اور لوگ انتظار کرتے ہیں، ان میں ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کچھ ان کا کسی طرح کا بھی کوئی ان کا سلسلہ نہیں ہے۔ تو میں نے پھر یہ ایک پلان کیا کہ میں کس طرح سے اس جگہ کو خوبصورت بنا سکوں اور اس میں کیا ایسی چینجنگ لا سکوں کہ لوگ یہاں آنے سے گھبرائیں نہ، ان کو خوف محسوس نہ ہو قبرستان کا۔ یوزلی جو لوگ آتے ہیں وہ آتے ہیں، آ کے فاتح پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور اس میں
میں نے سوچا کہ میں اگر یہاں پہ ان کے بیٹھنے کا انتظام کر دوں جنازے کے لیے لوگوں کے لیے اور جو انتظار کرتے ہیں یا اور اقدامات کر دوں تو وہ لوگ اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے آئیں گے، بیٹھیں گے، ان کے لیے فاتح خوانی کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور ان کو لیے آسانی پیدا ہو. تو یہ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے یہ سب کچھ کر رہا ہوں اور یہ میں نے انشاءاللہ یہ میرا کام جاری رہے گا اور ہمیشہ جاری رہے گا جب تک میرے میں جان ہے اور یہ میں اس سلسلے کو بڑھاتا رہوں گا. تو یہ تو اجر عظیم ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جتنے میرے والدین مجھ سے محبت کرتے تھے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہاں پہ بینچز لگوائے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے باہر کلرفل میں نے فلیگز لگوائے، جھنڈے لگوائے. وہ صرف اس لیے لگوائے گئے ہیں کہ اس کے اندر جو خوف ہے قبرستان کے اندر جو لوگوں کے دل میں اس کو ختم کرنے کے لیے لوگ آئیں یہاں آ کے کمفرٹیبل فیل کریں، اپنے پیاروں کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، قرآن خوانی کریں اور اس کے بعد چلے جائیں. قرآن خوانی کے لیے میں نے باہر وہ باکس لگوا دیا ہے اسٹیل کا، اس میں سپارے بھی ہیں، سورہ یاسین بھی ہے، قرآن پاک بھی ہے. جو آئے وہاں سے قرآن پاک نکالے، اپنے پیارے کی قبر پر جائے، وہاں پر تلاوت کر کے واپس اسی باکس میں قرآن پاک یا سپارے رکھ دیں وہاں پر. تو اس کے علاوہ بھی اور بھی کافی میرے پلانز ہیں میرے ذہن کے اندر کہ جس میں لوگ یہاں آنے سے گھبرائیں نہ. یہاں یہی وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے وقت گزارا، ماں باپ جتنا پیار کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، اور اس میں دیکھا جائے تو ہم کیسے جب ان کے وفات کے بعد کیسے ان کو بے یار و بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. اور فیصل آباد میں صوبائی وزیر خیال احمد کاسترو نے سٹی 41 آفس کا دورہ کیا ہے. خیال کاسترو نے سٹی 41 چینل کو شہر کی پہچان قرار دیا ہے. راحت فتح علی خان کے دورے پر بھی انہوں نے گفتگو کی ہے. انہوں نے مزید کیا کہا ہے بتا رہے ہیں حنان بخاری. جی بالکل، اس وقت میں 41 کے آفس میں موجود ہوں. اب سے کچھ دیر پہلے راحت فتح علی خان جو ہیں انہوں نے سٹی 41 کے آفس کا دورہ کیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ جو خیال احمد کاسترو ہیں ہمارے کلچر کے منسٹر، وہ بھی آج یہاں پہ آئے. انہوں نے بھی راحت فتح علی خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے اور قوالیوں کے ویژن کو زندہ رکھنے کے لیے، صوفی ازم کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی گئی ہے اور کہا بھی گیا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ایونٹ کا کام جائے گا جس میں راحت فتح علی خان صاحب کو بھی انوائٹ کیا جائے گا. خیال احمد کاسترو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. جی بتائیے گا کیا کہیں گے آپ، راحت فتح علی خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور کلچر کو زندہ رکھنے کے لیے، صوفیزم کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا انیشیٹوز لیے جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں راحت فتح علی جو ہیں یہ ہمارے ملک کے سٹار ہیں اور یہ چلتا پھرتا پاکستان کا فلیگ ہے. جہاں بھی جاتے ہیں، دنیا میں جاتے ہیں، یہ پاکستان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. تو ان صوفی ازم کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ تعالی جنوری کے اینڈ میں یا فروری کے شروع میں راحت کو بھی بلائیں گے فیصل آباد اور ان سے ہم اپنا آرٹ کونسل میں فنکشن کریں گے اور جو کمیاں پچھلے سالوں میں رہ گئی ہیں انہیں انشاءاللہ تعالی پورا کریں گے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف ان کو بلانے کا، ان کے اعزاز میں ایونٹ رکھنے کا وہ یہ ہے کہ کلچر کو زندہ رکھا جائے، کیونکہ کلچر جو ہے وہ آپ کی تہذیب جو ہے وہ دوسری دنیا کو بتاتی ہے کہ آپ کس طرح سے آپ کا رہن سہن ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو کہ آپ پسند کرتے ہیں. اور قوالی جو ہے وہ صوفیزم کا اور ہمارے کلچر کا ایک اہم حصہ ہے. اسے اجاگر کرنے کے لیے استاد راحت فتح علی خان صاحب کو فیصل آباد بلایا جائے گا اور ان کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام بھی کیا جائے گا. جی بہت شکریہ حنان، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا کہ لوور کلاس کورس کا اسپیشل بیج بھجوانے کے لیے تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں. کورس میں 40 سال تک کی عمر کے اہلکار شریک ہوں گے. ان اہلکاروں کو عدالت عالیہ کے احکامات پر اسپیشل بیچ کے ذریعے لوور کلاس کورس کروایا جا رہا ہے. بات کریں گے طیب مقبول سے. طیب بتائیے گا. جی بالکل، پروموشن کورس لوور کلاس کورس کے لیے اسپیشل بیچ بھجوانے کے لیے تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں. پیٹرولنگ پولیس کے کچھ اہلکاروں کی جانب سے عدالت عالیہ میں یہ ریٹ دائر کی گئی تھی کہ محکمہ کی وجہ سے ان کا کورس ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا. محکمہ کی جانب سے کورس کے شیڈول میں تاخیر کا اعلان کیا گیا. اس کے ساتھ دیگر وجوہات تھی جو کہ صرف اور صرف محکمانہ تھی، جن کی وجہ سے ان کی عمر 35 سال سے زائد ہو گئی. ان کو اس کورس کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی وجہ سے، یعنی اہلکاروں کی وجہ سے کورس میں تاخیر نہیں ہوئی، محکمہ کی وجہ سے کورس کروانے میں تاخیر کا جو ہے سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اوور ایج ہو گئے. ان کی جانب سے عدالت عالیہ میں ریٹ کرنے کے بعد عدالت کی جانب سے ایڈیشنل آئی جی ہائی وے پیٹرول سے اس کے کمنٹس طلب کیے گئے، جس کے بعد یہ فیصلہ کر دیا گیا اور عدالت کی جانب سے تحریری طور پر یہ احکامات جاری کر دیے گئے کہ 40 سال سے کم عمر اور یا 40 سال تک
کے اہلکار جو ہیں ان کو بھی لوور کلاس کورس پر بھجوایا جائے تاکہ ان کو بھی حوالدار کے عہدے پر ترقی دی جا سکے۔ عدالت عالیہ کے فیصلہ کے بعد ایڈیشنل آئی جی ہائی وے پیٹرول کی جانب سے یہ تفصیلات طلب کر لی گئی۔ پیٹرولنگ پولیس کے جتنے بھی اہلکار جنہوں نے اے لسٹ اور بی لسٹ کا امتحان پاس کر لیا ہے اور 30 جون 2021 تک ان کی عمر 40 سال تک بنتی ہے یا اس سے کم بنتی ہے، ان کی تفصیلات بھجوائی جائیں، 15 دن کے اندر تفصیلات بھجوائی جائیں تاکہ اگلے 1 سے 2 ماہ میں ان کو لوور کلاس کورس پر بھجوایا جائے۔ جو اہلکار لوور کلاس کورس پاس کر لیں گے اور ان کی عمر کورس ختم ہونے تک 40 سال ہوگی تو ان کو والدار کے عہدے پر ترقی دے گی۔ فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کا ماہانہ اجلاس منعقد ہوا۔ چیئرمین رانا سکندر اعظم کہتے ہیں کہ بجلی کے بڑھتے بلوں کے باعث الیکٹرانکس کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ مزید بتائیں گے شراز بٹ۔ فیصل آباد میں الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کا ماہانہ اجلاس آج راؤ کارپوریشن میں منعقد ہوا ہے، جہاں پر راؤ سکندر اعظم جو کہ سابق پریزیڈنٹ ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری اور اس کے ساتھ ساتھ ریپریزنٹیٹیو بھی ہیں الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کے، وہ اس اجلاس کو لیڈ کر رہے تھے اور آج کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ۔ اس وقت ڈائریکٹ پروپورشنل ہے، بجلی کی قیمتیں اگر بڑھتی ہیں تو الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مصنوعات کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ تو اس وقت بجلی کے اوپر کیا تحفظات ہیں، رانا سکندر اعظم میرے ساتھ موجود، سے بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب، اب تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ پچھلے 2 سال کے اندر کتنی دفعہ بجلی کی قیمتیں جو ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بڑھائی گئی ہیں، کیا کہیں گے نقصان کتنا ہوتا ہے بجلی کی قیمتیں بڑھنے سے کاروبار؟ بٹ صاحب اسی مہینے میں 2 بار بڑھی ہے، 1 روپیہ 40 پیسے پہلے بڑھی ہے اور 1 روپیہ 40 پیسے اب بڑھا دیے نا، یعنی 3 روپے پر یونٹ ریٹ بڑھا دیے۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے مہنگائی کا ایک طوفان آتا ہے۔ 2-3 ٹولز ہیں۔ نمبر 1 پیٹرول، جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو مہنگائی فوری طور پہ شفٹ ہو جاتی ہے اور جیسے ہی بجلی کے ریٹس بڑھتے ہیں تو تمام ہو جاتے ہیں۔ اب نا پاکستان میں غریب آدمی کا جینا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ غریب نہیں، اب تو سفید پوش بھی جو ہے نا وہ 2 وقت کا دال دلیا نہیں پورا کر پا رہا، بزنس نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اوپر سے کرونا کی وجہ سے، اور دوسرا آئے دن کی یہ مہنگائی جو ہے نا، اس چکی میں اب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں سب پس رہے ہیں، وہ صنعت کار ہو، وہ تاجر ہو، وہ مزدور ہو، وہ آجر ہو یا اجیر ہو، اب سارے ہی پریشان ہیں۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس گورنمنٹ نے کس طرح لوگوں کو ریلیف دینا اور کہاں سے ریلیف دینا۔ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ریلیف دے دیا، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، ریلیف مل گیا، ہم نے دیکھیں حکومت کامیاب کر دی۔ یہ نہیں بالکل غلط ہے، اور یہ امپریشن آن گراؤنڈ جو وہ بالکل اور ہے، عوام کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ عوام میں سب لوگ پریشان ہیں مہنگائی سے، پیٹرول آئے دن بڑھتا ہے، بجلی آئے دن بڑھتی ہے، اور مہنگائی قیمتوں کا کوئی تعین ہی نہیں ہے کہ آج آپ کوئی چیز لینے جائیں گے 100 روپے کے جی اور اگلے دن ہی وہ 150 روپے کے جی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا مرغی کا ریٹ کہاں چلا گیا، آپ کا آٹے کا تھیلا 1000 روپے کا مل رہا ہے۔ اسی طرح جو آپ کی دالیں ہیں، جو آپ کی چیزیں ہیں، گروسری اب لوگوں کے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ اب اچھا چینی 110 روپے سے 75 روپے ہوئی، ابھی 90 روپے پھر چلی گئی، 85 اور 90 کے درمیان پھر ریٹ چلا گیا۔ کرشنگ سیزن چل رہا ہے بٹ صاحب، اگر یہ سیزن جیسے ہی بند ہونا ہے تو مجھے جو لگ رہا ہے یہ 150 روپے کلو چلی جائے گی۔ اچھا اس کو اب کرنے کے لیے انہوں نے کیا تھا کہ چینی ہم باہر سے منگوائیں گے، گندم باہر سے منگوائیں گے، اور وہ ناقص ترین دونوں چیزیں منگوا لی جو لوگ کھا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ وداؤٹ پلاننگ جو ہے، اور خان صاحب نے تو خود کہا ہے کہ ہماری کوئی پلاننگ نہیں تھی، تو اب اس نا پلاننگ کا جو مزہ ہے وہ پوری قوم چکھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پوری قوم جو ہے اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ جیسے رانا اسکندر صاحب نے بتایا کہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں جب پرائس اوپر جاتی ہے تو ڈائریکٹ پروپورشنل ہے تمام مصنوعات کے ساتھ، سبزی سے لے کے دالوں سے لے کے گروسری سے لے کے تمام اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بجلی کی قیمتیں جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں جب قابو میں رہیں گی، کنسسٹنٹ رہیں گی، تو آٹومیٹکلی اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ باقی پروڈکٹس کے اوپر، مصنوعات کے اوپر نظر آئے گا اور عوام جو ہے اس تک ریلیف پہنچ سکے گا۔ جی بہت شکریہ شراز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور شہر کی اہم شاہراہ پر اندھیرے چھا گئے ہیں،
सरगोदा रोड स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक रवानगी मुतासर है। इंतजामिया स्ट्रीट लाइट्स लगाने में सुस्ती का शिकार है। आपको बता रहे हैं कि शहर की अहम शाहराह पर अंधेरे छा चुके हैं। सरगोदा रोड स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक रवानगी मुतासर है। ये आपसे कुछ देर पहले के मनासिर हैं जो आप देख सकते हैं। धुंध भी बढ़ती चली जा रही है और इसके अलावा जब लाइट नहीं होगी तो सड़कों का क्या हाल होगा वो तो हर शख्स समझ सकता है। शहर की अहम शाहराह है ये, जहां पर अंधेरे छा चुके हैं। सरगोदा रोड पर स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं। बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, बताइएगा क्या वजूहात हैं, स्ट्रीट लाइट्स बंद क्यों हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि धुंध भी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल इसी तरह फैसलाबाद में रात के औकात में धुंध जो है वो शहर की अहम शाहराहों पर डेरे जमा लेती है। तो ऐसे में अगर स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो बंद होगी तो हादसात रोनमा हो सकते हैं, नाखुशगवार वाकयात पेश आ सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरगोदा रोड पर, जहां पर स्ट्रीट लाइट्स के लिए पोल तो लगाए गए हैं मगर यहां पर स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद नहीं है, और अगर एक दो मौजूद है तो वो भी बंद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानगी है वो मुतासर हो रही है। रात होते ही यहां पर अंधेरे छा जाते हैं जो कि नाखुशगवार वाकयात को दावत देते हैं, मगर इसके बावजूद इंतजामिया की जानिब से आंखें मूंद रखी हैं और फैसलाबाद शहर की अहम शाहराह सरगोदा रोड पर स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो नहीं लगाई जा रही। शहर के जो है वो अंदरूनी रास्ते जो सरगोदा रोड से मुल्हिका है वहां पर भी स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है। हमारे साथ कुछ राहगीर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे इस हवाले से? गुजरना मुश्किल है आपका? जी बिल्कुल, गुजरना मुश्किल है। यहाँ पे हैवी ट्रैफिक चलती है, ठीक है ना। रात को अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है और ये इन्होंने खंबे तो लगा दिए हैं लेकिन इनके ऊपर लाइटें नहीं लगाई। हमारा यही यानी कि हुकूमत से मुतालबा है कि प्लीज़ मेहरबानी करके लाइटें लगाएं ताकि हमें कुछ यानी कि हो सके, गुजरने से आसानी पैदा हो। आज ही बिल्कुल गुजरने में जो है वो आसानी हो, इसी वाले से फैसलाबाद के शहरियों की जानिब से भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि सरगोदा रोड एक अहम शाहराह है। दिनों रात के औकात में यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक की कसीर तादाद में यहाँ से रवानगी होती है, मगर इसके बावजूद फैसलाबाद इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर मामलात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि फैसलाबाद चूँकि सनती शहर है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी और सहूलियात फराहम की जाएंगी और अहम शाहराह पर बिलखसूस स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी, मगर इसके बावजूद तमाम जो वादे हैं वो वफा नहीं हो सके। सरगोदा रोड हो, शेखुपुरा रोड हो, केनार रोड हो, इन तमाम तर शाहराहों पर रात के औकात में अक्सर औकात स्ट्रीट लाइट्स बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से शहरों का गुजरना मुहाल हो जाता है, ट्रैफिक की रवानगी मुतासर होती है। और जैसा कि इन दिनों धुंध का राज होता है रात के औकात में, तो ऐसे में स्ट्रीट लाइट्स का ना होना मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इंतजामिया की नाअहली की दास्तान बयान करता है और स्ट्रीट लाइट्स को जो है वो मुमकिन नहीं बनाया जा रहा, अक्सर औकात बंद रहती हैं, मगर इसके बावजूद जो है वो इंतजामिया की जानिब से होश के नाखुन नहीं लिए जा रहे। नाखुशगवार वाकयात रोज़ाना की बुनियाद पर रोनमा हो रहे हैं। सरगोदा रोड जो है वो शहर की एक अहम शाहराह है, जिससे रोज़ाना की बुनियाद पर मोटरसाइकिल, कारें और बड़ी गाड़ियां जो हैं वो रवाना होती हैं और रात के औकात में ट्रक जो हैं वो कसीर तादाद में जो दीगर इलाकों से फैसलाबाद में मुख्तलिफ सामान लेकर वादा ही क्या जो वफा हो जाए। ठीक है अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सरकारी महकमों से रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। एफबीआर के रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड पर टैक्सेस से छूट के लिए सर्टिफिकेट जारी करने की हिदायत की गई है। बात करेंगे उमैर अजमत से। उमैर, बताइएगा। जी, सरकारी महकमों से रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है कि एफबीआर ने चीफ कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई हैं कि मुलाजमीन को रिटायरमेंट के वक्त जो मिलने वाला प्रोविडेंट फंड है और ग्रेजुएटी है उस पर टैक्स एग्जम्पशन फराहम की जाए, यानी कि टैक्स से छूट फराहम की जाए। तो उसके लिए एफबीआर की जानिब से एक लेटर जारी किया जाता है जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की शिक 159 के मुताबिक जारी किया जाता है। ताहम गुज़िश्ता कुछ अरसे से
یہ نوٹیفیکیشن جو تھا یا لیٹر تھا وہ جاری نہیں کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ملازمین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو اس پر ایف پی آر ہیڈ کوارٹر کی جانب سے ابھی چیف کمشنرز کو اور ٹیکس دفاتر کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ تمام ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی جائے اور اس کے مطابق پھر جو ملازمین اپلائی کریں ان کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، تاکہ سرکاری ملازمین جن کا یہ حق ہے کہ ان کے پروویڈنٹ فنڈ اور گریجویٹی پر ٹیکسوں سے چھوٹ دی جاتی ہے تو ان کو ان کا حق مل سکے اور وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیے جائے۔ جی بہت شکریہ عمیر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ محکمہ زراعت جھنگ کے اسمارٹ پروفائلنگ پروجیکٹ کے لیے احسن اقدامات، 10,000 سے زائد کاشتکاروں کو سوائل اینڈ واٹر ہیلتھ کارڈز کا اجرا کیا گیا، زرعی زمین مزید زرخیز بنانے میں مدد ملے گی۔ اویس خان سے بات کریں گے، اویس کی رپورٹ دیکھیے۔ محکمہ زراعت جھنگ کے کاشتکاروں کی اسمارٹ پروفائلنگ پروجیکٹ کے حوالے سے اقدامات جاری ہیں۔ 10,000 سے زائد کاشتکاروں کو سوائل اینڈ واٹر ہیلتھ کارڈ جاری کرنے کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ ہیلتھ کارڈ سے کاشتکاروں کی زرعی زمین مزید زرخیز کرنے میں مدد مل سکے گی۔ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے فصل کو درپیش بیماریوں پر بھی قابو پایا جا سکے گا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت اختر حسین کا کہنا تھا کہ محکمہ زراعت کی جانب سے سوائل اور واٹر سیمپلنگ کا ٹارگٹ مکمل کیا گیا ہے۔ پروجیکٹ کے تحت کاشتکاروں کو خراب پانی سے درپیش مسائل حل کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ سائنٹیفک چیزوں کو اپنا انالیسس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا وہ فیصلہ کر سکے کہ اس کو اپنی زمین میں کون سی کھاد استعمال کرنی چاہیے، کون سا مطلب ہے اس کو کس طرح کا اس کا پانی ہے، اس کے لیے کیا ریمیڈیز ہو سکتی ہیں اگر وہ اس میں خرابی ہے تو۔ محکمہ زراعت کے مطابق تمام کارڈز کاشتکاروں میں تقسیم کرنے کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے۔ فیلڈ سٹاف گھر گھر جا کر کاشتکاروں کو رہنمائی فراہم کرے گا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ اور جڑاوالا سے آپ کو اپڈیٹ کریں، ذوالفقار میموریل ٹورنامنٹ کا فائنل میچ 192 کلوا نے جیت لیا ہے۔ 192 کلوا نے گنگا پور کو 2-0 سے شکست دے کر جیت اپنے نام کر لی ہے۔ جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی اور نقد انعام سے نوازا گیا۔ جڑاوالا ذوالفقار میموریل ٹورنامنٹ کا فائنل میچ ہوا جو 192 کلوا نے جیت لیا، اور 192 کلوا نے گنگا پور کو 2-0 سے شکست دے کر جیت اپنے نام کر لی ہے۔ جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی اور نقد انعام سے بھی نوازا گیا ہے۔ جڑاوالا میں ذوالفقار میموریل ٹورنامنٹ کا فائنل میچ ہوا جو 192 کلوا نے جیت لیا۔ کلوا نے گنگا پور کو 2-0 سے شکست دے کر جیت اپنے نام کر لی ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں سردی میں اضافہ ہوا تو شہریوں نے سوپ کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ دوستوں کے ساتھ خوب مزے لوٹنے لگے۔ شہری کہتے ہیں سردیوں کی سوغات اس سے محسوس ہو رہے ہیں۔ بات کریں گے شاہد محمود سے۔ شاہد بتائیے گا۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے ٹوبہ ٹیکسنگ سمیت ضلع بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے تو رات کے اوقات میں مختلف مقامات پر جو اچھا خاصا رش نظر آتا ہے، وہیں پہ سوپ کی دکانوں پر بھی رش نظر آ رہا ہے۔ وہاں پہ لوگ جو ہے گرما گرم سوپ پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو سردی جو ہے اس کو ختم کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں پہ موجود بھی ہیں، ان سے بات بھی کر رہے ہیں۔ آپ بھائی بتائیے گا کس طرح سمجھتے ہیں سردی کا توڑ جو ہے سوپ بتایا جا رہا ہے؟ سوپ بہت پائیدار ہے، یہ بہت مزیدار ہے ماشاءاللہ۔ سردی ہے اس لیے ہم سوپ پیتے ہیں، بہت اچھا سوپ ہے ماشاءاللہ۔ جی بالکل، جس طرح ان کی بات بھی سنی اور بھائی بھی یہاں پہ پی رہے ہیں، ان سے بھی بات کریں۔ بھائی کیا کہیں گے سردی کے حوالے سے، اور بڑا زبردست رات کے اوقات میں تو ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے، سردی کے لیے بہت مفید ہے انشاءاللہ۔ میں تو بھائی کہوں گا ضرور آئیں اور یہاں پر چیک کریں، ٹوبہ ٹیکسنگ کا مشہور سوپ ہے، بہت اچھا بھائی بناتے ہیں پھول بھائی، انشاءاللہ اللہ ان کو کامیابی دے بس۔ جی بالکل، جس طرح کی بات بھی سنیں گے، دکاندار سے بھی پوچھتے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا سردی بڑھتی ہے تو کتنا زیادہ لوگ آتے ہیں سردی کی میں؟ سردی میں سر اسے بہت پسند کرتے ہیں، بہت لوگ شوق سے پیتے آتے ہیں، دور دور سے پینے آتے ہیں تقریباً۔ کیا کیا تیار ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس میں مسالہ جات چیزیں استعمال ہوتی ہیں، چکن استعمال ہوتا ہے، انڈے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ جی بالکل، جس طرح سے بتایا کہ مسالے اور اس کے ساتھ ساتھ چکن اور انڈا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، جس کے بعد جو ہے یہاں پہ لوگ بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور رات کے اوقات میں دوستوں کے ساتھ جو ہے دن بھر کی تھکاوٹ کو بھی ختم کرنے کے حوالے سے یہاں پہ جب آتے ہیں چند منٹ بیٹھتے ہیں اور خوشگپیاں بھی لگاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چند منٹ پہ بیٹھتے ہیں اور خوشگپیاں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے شاہد محمود، آپ نے ہمیں اپڈیٹ